الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے. اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے جیسا کہ یہ کہتے ہیں. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. اس طرح ہم نے یہود و نصارہ کے اختلاف کے بارے میں پڑھا تھا. اس طرح ان میں ایک اختلاف جو ہے قبلے کا بھی تھا. یہود یہ کہتے تھے بھی ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے. اسی طرح مشرکین جو تھے وہ بیت اللہ کے بارے میں کہتے تھے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ مہینے یا کچھ عرصہ کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا. اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو گیا. تو یہاں پر ان آیات میں یہ بات فرمائی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں. یعنی رخ کا ہونا، سمت کا ہونا یہ اصل اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل جو اہمیت وہ اللہ کے حکم کی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پر جہاں کہیں بھی تم ہو پس اپنا رخ اس کی طرف کر لو. یعنی انسان جو کسی ایسی مقام کی طرف ہے کہ اسے وہاں پر قبلے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تو اندازے سے اپنا رخ وہ کہیں بھی کر لے، اس کی نماز جو وہ ہو جائے گی. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. یعنی اللہ کو ہی پتہ ہے کہ سمت جو ہے وہ یا یہ کہ کیا حکم کرنا ہے. جس طرح بیت اللہ
اور پھر بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جو بنایا ہوا ہے۔ تو ان آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ تو یہود یہ کہتے تھے، جو مدینہ کے جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے بھی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو نجران کے جو نصارہ جو تھے، عیسائی جو تھے، وہ یہ کہتے تھے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شتمنی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یعنی اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له ان يشتمني، کہ اسے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مجھے گالی دے۔ اور اس کا گالی دینا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا قیامت والے دن جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو یہاں پر یعنی اللہ کو، یہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا بھی اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، اللہ کو اذیت دینا ہے، جس طرح حدیث میں یہ بات آ رہی ہے۔ اور اسی لیے آیات میں بھی یہ بات آتی ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ پاک ہے وہ، یعنی یہ جو عیسائی یا یہود جو کہہ رہی ہیں، یہ ایسی بات نہیں، بلکہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یعنی اللہ پاک جو ہے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا، وہ بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں، مخلوق تو اللہ کی محتاج ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو بھئی یہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور بیٹا ہونا یہ کمزوری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر کمزوری سے، ہر عیب سے جو پاک ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد باری تعالی ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض، اللہ پاک نئے سرے سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے جو ابداع، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنا ہے، کہ تخلیق، یعنی کہ جیسے انسان ہے اس کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ جنات کی تخلیق آگ سے، اس طرح فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی۔ لیکن آسمان و زمین کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ تو اللہ پاک نے نئے سرے سے پیدا کیا، بغیر کسی نقشے کے۔ تو اللہ پاک جو آسمان زمین کے جو پیدا کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ پاک جب بھی کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں یہود و نصارہ کے ایک اور جو تھا اعتراض، یا یہ کہ ایک اور سوال جو تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے شرط جو رکھ رہے تھے، ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے بات کریں گے۔ تو یہ وہی بات کہہ رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو اس دور کے جو لوگ جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے کہی تھی، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح معجزات دکھائے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح معجزات دکھائے، اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ بھی ہمیں معجزات دکھائیں، کہ اللہ ہم سے کلام کرے تو ہم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایمان لائیں گے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ کوئی طور پر گئے، اللہ پاک نے ان سے کلام بھی کیا، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے، تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہی تھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معجزات دکھائے تھے، چاند کا معجزہ دکھایا، اس طرح پتھروں کا معجزہ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر چیز واضح کر دی ہے یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں، اللہ پاک ہمارے دلوں میں کجی کمی نہ ڈالیں ہدایت دینے کے بعد۔
تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔